أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الخلق من غير روية والصلاة والسلام على سر الهوية وستر الربوية وغاية النقطة الوجودية وواسط التنزل بين السماء الأزلية والأرض الأبدية أعني أبا القاسم محمد وعلى آله أفضل الرعية خصوصا على جوهرة القدسية في تعين الإنسية في حقيقة النفس الكلية في تشخيص البشرية رازية المرضية فاطمة الزهراء ولعنة الله على أعدائها وعلى أعدائهم ما بقيت الدقيقة والثانية أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يعظون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدقات سب سے پہلے آپ تمام طلاب عزیز علماء کرام اور مراجع اعظام اور بالاخص امام عصر و زمان کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ایک بالکل مختصر اور ایک متقن دلیل کو پیش کیا گیا ہے کہ جس دلیل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور صحیح روایات میں شیعہ و سنی مصادر کی صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا کہ اس نے رسول کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، اور یقیناً جس نے رسول کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جناب سیدہ کا جو قضیہ ہے وہ تاریخ اسلام میں تمام اہم قضیہ ہے۔ انتہائی مختصر انداز میں چند جملے مصائب کی عرض کروں گا۔ اس اہمیت کے پیش نظر ایک روایت کو قدیم علماء نے جس روایت کو ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے محمد ابن حسن المشہدی کتاب مزار کبیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد علامہ مجلسی اور باقی دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جس میں جناب سیدہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چونکہ روایت کچھ مفصل ہے، اس روایت کے چند ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے بشار مقاری، راوی کا نام ہے بشار مقاری، کہتا ہے کہ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام بالکوفہ، کہ جب امام علیہ السلام کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تو میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَقَدْ قُدِّمَ لَهُ طَبَقُ رَطَبٍ وَهُوَ يَأْكُلُ، اور امام کے سامنے ایک کھجوریں تھی اور امام کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔
فقال علی، امام نے مجھے کہا یا بشار ادنو فقل، بشار آؤ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ کھجوروں کو تناول فرماؤ۔ بشار کہتا ہے حناک اللہ وجعلنی فداک، خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کے لیے اس کو بابرکت قرار دے اور خدا مجھ کو آپ پر قربان فرمائے۔ مولا میں نہیں کھا سکتا۔ توجہ کیجیے گا، کیوں نہیں کھا سکتے؟ راوی کہتا ہے کہ قد اخذتنی الغیرۃ من شیء رأیتہ فی طریقی، کہ مولا جب میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے غیرت دینی عطا کر دی۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس منظر سے میرے اندر میں ایک غیرت پیدا ہو گئی ہے۔ اوجع قلبی، اور اس منظر نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، میرے دل کو اس نے دکھ دیا ہے۔ اب مولا اسے پوچھتے نہیں کہ وہ کیا منظر تھا، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں بحقی لما دنوت فاکلت، مولا فرماتے ہیں کہ آپ کو میرا واسطہ قریب ہو جاؤ اور کھاؤ، میرے ساتھ کھاؤ، کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو۔ پھر راوی کہتا ہے کہ جب امام نے مجھے یہ واسطہ دیا تو فدنوت فاکلت، پھر میں بھی قریب ہوا اور وہ کھجور امام کے ساتھ میں بھی کھانے لگا۔ جب کھانے میں شروع ہوا تو پھر امام نے مجھے کہا حدیثک، اب بتاؤ کہ کیا بات ہے، کیا چیز آپ نے دیکھی، راستے میں آپ نے کیا دیکھا کہ جس سے آپ کو غیرت ہوئی؟ راوی کہتا ہے کہ مولا رأیت جلوازن، کہ مولا میں نے ایک حکومتی کارندے کو دیکھا، میں نے ایک شرطی کو دیکھا کہ یضرب رأس امرأۃ، کہ جو ایک خاتون کے سر پر کوڑے برسا رہا تھا، جو خاتون کے سر کو پیٹ رہا تھا۔ وَيَسُوقُهَا إِلَى الْحَبْسِ، اور اس کو جیل کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وَهِيَ تُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهَا الْمُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جبکہ وہ بلند آواز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وَلَا يُغِيثُهَا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس خاتون کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا وَلِمَا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ، خاتون کو کیوں مار رہے تھے، اس کا جرم کیا تھا، اس نے کیا خطا کی تھی؟ تو کہتا ہے کہ سمعت الناس یقولون، کہ میں نے جب لوگوں سے پوچھا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہا اثرت، کہ یہ خاتون راستہ چل رہی تھی کہ اس نے ٹھوکر کھائی، راستے میں چلتے چلتے اس نے ٹھوکر کھائی، اور اس دوران اس نے کہا لعن اللہ ظالمی، کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ خدا آپ کے ظالموں پر لعنت نازل کرے، اے آقا زادی خدا آپ کے ظالموں کو عذاب دے۔ اس مؤمنہ کا فقط یہ جملہ کہنا تھا فارتقب منہا ما ارتقب، پھر ظالموں نے جو ظلم کرنا تھا وہ ظلم کیا اس مؤمنہ پر۔ ازادر، جب امام، روایت کے شروع میں نے اس لیے بیان کیا کہ امام تناول فرما رہے تھے کھجور، جب امام نے یہ جملہ سنا کہ ایک مؤمنہ جس نے جناب زہرا کا ذکر کیا، جناب زہرا کا نام لیا، تو اس کے اوپر کوڑے برسنے لگے۔ جب امام نے یہ سنا تو فقطع العقل ولم یزل یبکی، امام علیہ السلام نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور امام رونے لگے، اتنا روئے کہ حتی ابتل مندیلہ ولحیتہ وصدرہ بالدموع، اور امام اتنا روئے کہ امام کا رومال، امام کی داڑھی مبارک، امام کا سینہ آنسوں سے گیلا ہو گیا۔ پھر امام نے فقط یہاں تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام نے کہا یا بشار قم بنا الی مسجد السہلہ، ہماری دادی کی ایک عقیدت مند مشکل میں ہے، چلو میرے ساتھ مسجد سہلہ میں چلتے ہیں۔ فندعو اللہ عز وجل ونسألہ خلاص هذه الامرأة، چلو خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس مؤمنہ کی آزادی کی دعا مانگتے ہیں۔
پھر روایت میں ہے کہ مسجد سہلا میں گئے، مسجد سہلا میں انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد امام نے طویل دعا مانگی، جس دعا میں امام علیہ السلام نے یہ جملے کہے کہ اے خدا ان تصلی علی محمد و آل محمد ان تقضی لی حاجتی الساعہ الساعہ۔ اس طرح کی تعبیرات ائمہ معصومین کے لیے نہیں ملتی کہ امام علیہ السلام معصوم کوئی حاجت مانگے اور خدا سے تقاضا کرے کہ ابھی ابھی میری حاجت پوری ہو جائے، لیکن یہاں پر امام علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے خدا ان تقضی لی حاجتی، خدا میری اس حاجت کو قبول کر، لیکن اس لمحے میری اس حاجت کو قبول کر۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ثم خر ساجدا لا اسمع منہ الا النفس، پھر امام سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں امام نے کیا مانگا میں نے نہیں سنا، فقط امام کی سانس کی آواز آ رہی تھی۔ امام نے سر سجدے سے اٹھایا اور فرمایا قم اے بشار اٹھ، فقد اطلقت المرأۃ، وہ مومنہ آزاد ہو گئی ہے۔ آزادارو، وہ کہتا ہے کہ کچھ مومن امام نے بھیجے تھے کہ جاؤ اور اس کے احوال پرسی کر کے آؤ، اتنے میں وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ مولا ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور حاکم نے اسے 200 درہم دینا چاہے لیکن 200 درہم اس نے نہیں لیے۔ امام نے فرمایا واللہ ہی محتاجۃ الیہا، قسم بخدا اس کو ان درہموں کی ضرورت تھی، لیکن اس نے نہیں چاہا کہ میں زہرا کے قاتلوں سے، میں زہرا کے ظالموں سے یہ درہم لوں۔ پھر امام نے اپنی جیب سے 7 دینار نکالے اور امام نے کہا کہ یہ 7 دینار اس مومنہ تک پہنچا دو۔ راوی کہتا ہے کہ وہ مومن امام کے 7 دینار لے کر اس مومنہ کے گھر گیا اور 7 دینار دیے اور کہا کہ امام جعفر صادق آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو مومنہ کہتی ہے کہ آخر چھٹے امام نے کیوں سلام بھیجا ہے؟ کہا کہ کیا آپ نے اس کی دادی کو یاد نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوڑے پڑے، اس لیے امام نے خصوصاً آپ کو سلام بھیجا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب اس نے امام کا سلام سنا وہ بے ہوش ہو گئی۔ مومنوں نے انتظار کیا، جب اسے افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ چھٹے امام کا سلام انہی الفاظ میں سناؤ۔ پھر اس کو دوبارہ سلام سنایا گیا، پھر وہ مومنہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ ہاکذا تیسری مرتبہ بھی اس نے تقاضا کیا کہ مجھے وہ سلام سنایا جائے۔ امام کا وہ سلام سنایا گیا، پھر اس کو بے ہوشی ہو گئی۔ عزادارو، جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو کہا کہ یہ زہرا کا ذکر کتنا عجیب ہے کہ ایک معصوم امام، ایک مومنہ جو عام مومنہ ہے، اس کے لیے امام خصوصاً سلام بھیجتا ہے۔ تو عزادارو، جناب سیدہ کا قضیہ، جناب سیدہ کی مصیبت کو یاد کرنا، جناب سیدہ کے مصائب پر رونا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ معصوم امام کی نگاہ میں وہ شخص محترم بن جاتا ہے۔ جناب سیدہ ایک ایسے گلدستے کا نام ہے جس کے ہر پھول اور پتے کو مسلمانوں نے پیروں تلے روند دیا۔ جناب سیدہ ایک ایسے مصحف کا نام ہے جس مصحف کے سر ورق سے لے کر آخر ورق تک ہر ورق پر ایک ظلم کی داستان مرسوم ہے۔ عزادارو، جناب سیدہ پر جو ظلم کیے گئے، اتنے ظلم کیے گئے کہ جناب سیدہ کو اپنے بابا کی مصیبت میں رونا بھی نہیں دیا گیا۔ جب جناب سیدہ اپنے بابا پر رو رہی تھی تو مدینے کے لوگ جمع ہوئے، اور انس بن مالک کہتا ہے کہ میں چونکہ کچھ قریب تھا اس لیے میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور زہرا کو رونے سے روکتا ہوں۔ انس بن مالک وہ شخص تھا کہ جو رسول کے تدفین میں بھی شریک ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ میں آیا اور پردے کے پیچھے جناب سیدہ کو عرض کی کہ اے زہرا، اپنے بابا پر کتنا رو گی، اس گریے کو بند کرو۔ تو جناب سیدہ نے کہا
یا انس ابن مالک ھذا وکیف طابت نفوسکم، اے انس بن مالک آپ کی نفسوں نے، آپ کے وجود نے یہ کیسے آپ کو اجازت دی کہ انت حس التراب علی رسول اللہ، کہ رسول خدا کے جسم مبارک پر آپ نے مٹی ڈالی، اس کو دفن کیا، آپ کے نفسوں نے کیسا برداشت کیا؟ زہرا کو تو رسول کی یاد ستاتی ہے، زہرا کو تو اپنے بابا کی یاد بہت ستاتی ہے۔ ادازارو وہ انس جو جناب زہرا کو دلاسا دینے گیا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور وہاں سے نکل کر باہر آ گیا اور کہا کہ جناب زہرا کا گریہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، جناب سیدہ جب رونے لگی کچھ لوگ جمع ہوئے اور ابوالحسن کے پاس آئے، کہا کہ یا ابوالحسن زہرا کو کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے کہ اس کے رونے سے ہمیں بہت اذیت ہوتی ہے۔ عزادارو جناب زہرا کے پاس امام نے یہ پیغام پہنچایا۔ جناب زہرا جو رحمت للعالمین کے بیٹی تھی، کہا کہ میں ان مسلمانوں کو اذیت نہیں دوں گی، آج کے بعد میں مدینے کے باہر جا کے گریہ کروں گی۔ اپنے بچوں کو لیتی تھی اور پھر جا کے پیلو کے درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی۔ عزادارو الہجوم علی دار فاطمہ والے نے لکھا کہ جب یہ کچھ دن یہ سلسلہ چلا تو مدینے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، اور گئے اور اس پیلو کے درخت کو جہاں پر جناب زہرا بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی تھی اس کو بھی کاٹ دیا، اور جناب زہرا جب جاتی تھی تو سورج تلے بیٹھ کے اپنے بابا پر روتی تھی۔ ہاں زادارو، جن مسلمانوں نے زہرا کو اپنے بابا کے مصیبت پر رونے نہیں دیا، وہ کس طرح جناب زہرا کو اس کو حق فتق دیتے۔ اس لیے تو جناب زہرا پہلے کی طرف مخاطب کر کے اس نے کہا تھا واللہ لأدعون علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، قسم بخدا ہر نماز میں آپ کو بد دعا ضرور کروں گی کہ آپ نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ہاں عزادارو، آخری روایت آپ کی زحمتیں تمام، کیا عظیم مصیبت ہے۔ ایک جناب سیدہ نے جو وصیت کی ہے، عجیب وصیت ہے۔ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ اے ابوالحسن میرے لیے تابوت کا بندوبست کرنا، کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جسم جو کفن میں لپٹا ہو مسلمان اس کو دیکھیں۔ لیکن وہاں پر ایک اور بھی عجیب وصیت کی، کہا کہ اے ابوالحسن مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا۔ عزادارو ذرا غور کرو، ان دو وصیتوں کو جمع کرو۔ جب رات کو دفن ہونا ہے تو یہ اس تابوت کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ جناب سیدہ نے یہ کیوں وصیت کی؟ یہ اس لیے وصیت کی کہ جناب زہرا بتانا چاہتی تھی کہ وہ میں عصمت کی مالکانہ ہوں، میں چادر تطہیر کی وارثہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ پردے کی اہمیت کتنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی ایک خاص اہتمام کیا جائے اور مجھے تابوت میں لٹا کے میری قبر میں مجھے پہنچایا جائے۔ عزادارو وہ زہرا جو مرنے کے بعد اپنے لیے تابوت کی وصیت کر گئی، ایک لمحے کے لیے اس زہرا کی بیٹی کو تصور کرو، کس طرح زینب عبید اللہ کی دربار میں گئی ہوگی اور اس حال میں گئی کہ شأسن غبرا، کہ سر میں مٹی ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہو، اور یہی زہرا یزید کے سامنے پیش ہو۔ اسی لیے تو زین العابدین نے کہا الشام الشام الشام۔